اچانک گھٹنوں کے بل جلنے والا یہ ننھا قاسم مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ماں کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اب دم رخصت ہے۔ دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، بے اختیار سسکیاں نکل آتی ہیں، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ شکستہ دل کے ساتھ اپنے مہربان شوہر کے پاس جا پہنچتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ پر مبنی سلسلے کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے حصے نہیں دیکھے تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس سلسلے کا کوئی بھی حصہ آپ سے مس نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکہ سے میلوں دور ویران راستے کا دشوار سفر، 866 میٹر کی مشکل چڑھائی، یہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، جو انہیں خوشی سے آمادہ کرتی تھی کہ وہ خود ہی اپنے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر اس لمبے اور مشکل راستے پر نکل کھڑی ہوتی تھیں۔ تپتے صحرا میں پیدل ہی جبل نور جا پہنچتی تھی۔ محبت میں یہ سفر انہیں سفر ہی نہیں لگتا تھا، لگتا بھی کیسے؟ ان کا رفیق حیات وہیں غار ہرا میں موجود تھا، غور و فکر میں مصروف، انسانوں کی ہدایت کے لیے فکر مند اور روشنی کی تلاش میں پریشان۔ ایسے میں بھلا وہ گھر پر چین سے کیسے بیٹھ سکتی تھیں؟ محبت کرنے والے شوہر کئی دن کے لیے گھر سے دور چلے جاتے تھے، مگر وہ کوئی حرف شکایت زبان پر لائے بغیر خود ہی ان کی تلاش میں روانہ ہو جاتی اور سخت چٹانوں سے گزر کر غار ہرا جا پہنچتی تھی۔ اور یوں بھی ہوا کہ وہ غار ہرا میں 3 میں سے تیسری تھی، یعنی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے سرشار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ ایسے ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ان کے رب کا سلام بھی پہنچایا۔ سبحان اللہ، کیا شرف ہے، کیا اعزاز کی بات ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پہاڑ کے دامن میں رات بھی گزار لیتی تھی۔ اس وقت وہاں مسجد عجابہ موجود ہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس غار ہرا تشریف لے جاتے اور وہ گھر واپس لوٹ آتی۔ انہیں ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہتی۔ اکثر اپنے ملازموں کو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کرتی اور خیر خبر لانے کا کہتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عظیم شوہر اور ان کے عظیم مقصد کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیا، کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ وہ سارا مال جو کئی برسوں کی تجارت سے انہوں نے کمایا تھا، یا وہ مال جو انہیں ورثے میں ملا تھا، وہ چند برسوں میں انہوں نے بخوشی اپنی شوہر کی جدوجہد کے نذر کر دیا۔ انہوں نے کبھی کسی تحریکی ذمہ داری سے اپنے شوہر کو نہیں روکا۔ شعب ابی طالب کی مشکلات ہوں یا دعوت دین کے لیے کھانے کی دعوتوں کا اہتمام، ان کا گھر، ان کا باورچی خانہ، ان کی دولت، ان کے ملازم، سب کچھ پورے خلوص سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھے۔ چشم فلک نے اکثر یہ منظر بھی دیکھا
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گھر دستک دے کر لوگوں کو کھانے پر بلاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کھانا بناتی اور یہ کارکنان تحریک اسلامی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دین پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کہا کرتی تھی، خوفزدہ نہ ہو، بے شک اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مسلسل سچ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی مکمل طور پر نیک اعمال کے لیے وقف کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وحی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایسے ایک موقع پر غار ہیرا کے انتہائی پرسکون اور خاموش ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی آواز میں سلام سنا تو اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہل گیا۔ آپ مضبوط اور طاقتور اعصاب کی مالکہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور پریشانی سے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ ادا فرمائے ہیں، ہم خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں، کیا خدا آپ کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے فرائض ادا نہیں کرتے؟ آپ اہل و عیال کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کس خوبصورتی سے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نیکیاں یاد دلا کر حقوق العباد کی ادائیگی کا ذکر کر کے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے رسول کی درد مندی اور تڑپ کا حوالہ دے کر انہیں حوصلہ دیا۔ ایسے موقع پر جب عام طور پر خواتین پریشان ہو کر خود ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط لفظوں میں امید دلائی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کیا کیا دکھ نہیں سہے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ کے ساتھ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی دو پیاری بیٹیوں کو رخصت کیا۔ اس وقت انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ اپنے گھروں میں خوش رہیں گی، عزت پائیں گی، مگر پھر ہوا یہ کہ جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرتاج کو کائنات کی سرداری کے منصب سے نوازا گیا اور نبوت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا گیا، تو ابو لہب اور سرداران قریش کی جاہلی عصبیت نے عتبہ اور شیبہ کے ہاتھوں دونوں پیاری بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی، اور یوں اچانک اپنے گھروں میں ہنسی خوشی رہنے والی دونوں بیٹیاں کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ آنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ کس قدر تکلیف دہ اور دکھ کا مقام تھا۔ چشم تصور سے دیکھیے کہ کیسا عزت دار گھرانہ، مال و دولت اور آسائش و آرام، نازوں میں پلی بھری بیٹیاں جنہیں بڑے چاؤ سے خود تحفے اور مال و اسباب دے کر ماں نے رخصت کیا ہو، انہیں طلاق ہو جائے مگر ماں کی زبان سے اف تک نہ نکلے، وہ صبر اور حوصلے کا پہاڑ بن کر پہاڑ جیسے دکھ کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کر لے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے میری اور آپ سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور نبی سے ان کی وفاداری اور بے لوث محبت، جس نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ایسا مکین بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں تو کیا، ان کی وفات کے کافی عرصہ گزرنے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔
اور بعد میں بھی ہمیشہ ان کو اتنی عزت اور احترام سے یاد رکھا کہ دیگر ازواج مطہرات ان پر رشک کیا کرتی تھیں۔ مکہ میں آزمائش کے بدترین دن ہیں، شدید دباؤ ہے، معاشرتی اور معاشی مشکلات، ایذا رسانیاں اور مشرکین کی دکھ دینے والی حرکتیں عروج پر ہیں۔ ایسے میں اگر آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا کوئی سرور ہے تو وہ ننھا معصوم سا بیٹا ہے جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیوں کا سامان ہے۔ یہ پیارا سا بچہ اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، ماں اسے دیکھ کر اپنے دکھ بھول جاتی ہے۔ یہ ننھا پھول ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اور اس کی جان ہے کہ اچانک گھٹنوں کے بل جلنے والا یہ ننھا قاسم مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ماں کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اب دم رخصت ہے۔ دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، بے اختیار سسکیاں نکل آتی ہیں، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ شکستہ دل کے ساتھ اپنے مہربان شوہر کے پاس جا پہنچتی ہیں اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ عرض کرتی ہیں، قاسم ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ میری خواہش تھی کہ اس کی عمر طویل ہوتی اور وہ دودھ چھڑانے کی عمر تک پہنچ جاتا۔ رفیق حیات کی زبان سے اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کا ذکر، کیا قیامت کا لمحہ ہے۔ گھر میں مسکراہٹیں اور کلکاریاں دم توڑنے کو ہیں۔ وہ جو بڑھاپے کا سہارا تھا، آنے والے دنوں میں جس نے دست و بازو بننا تھا، وہ ابدی نیند سونے جا رہا ہے۔ دل غمزدہ ہے، آنکھیں آنسوں سے لبریز ہیں، مگر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بس وہی نکل رہا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ آپ اپنی عزیز جہاں بیوی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، خدیجہ وہ اپنے شیخ خواری کے دن جنت میں پورے کرے گا۔ شوہر کی اس خوبصورت بات کو سن کر حوصلہ ملا۔ تسلیم و رضا کے پیکر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بول اٹھتی ہیں، کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا تو یہ بات میرے لیے زیادہ قابل برداشت ہوتی۔ محبوب بیوی رضی اللہ تعالی عنہا کو بلند حوصلہ پا کر آپ فرماتے ہیں، خدیجہ کہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ تم اپنے لخت جگر کی آواز ہی سن پاؤ، مگر اللہ اور اس کے رسول سے اپنے ماں باپ اور بچوں سے بڑھ کر محبت کرنے والی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نہیں، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا مجھے قبول ہے۔ یہی نہیں، اس عظیم المرتبہ ہستی رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی ننھی سی عمر میں اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا پڑا، اور وہ صبر و شکر کی تصویر بنی اس صدمے کو بھی جھیل گئی۔ اپنے شوہر کے لیے فکر مندی اور شکر کے جذبات، ان کی خیر خواہی، ان کے گھر کی حفاظت، ان کی عزت و وقار کا تحفظ، مضبوط اعصاب کے ساتھ دکھ کے مرحلے پر عزم و حوصلے کا پہاڑ بن جانا اور شکوے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا اور مسلسل بار بار صبر، ہر مشکل میں صبر اور حوصلہ، یہ وہ عناصر ہیں جن سے مل کر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ اس حصے میں اتنا ہی۔ اس سلسلے کے اگلے حصے کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس سلسلے کا ہر حصہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔